السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اب سے کچھ دیر میں ہمیں معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی جوائن کریں گی، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ نظامی صاحب، ایک جانب ٹرمپ اور نریندر مودی کی ملاقات، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا خطاب، اور ایک رد عمل کے طور پہ یہ خطاب جو ہے وہ ملاقات کے بعد دیکھا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کا معاملہ یا پاک بھارت جو تعلقات ہیں، اس کو لے کے پاکستان کی جارحانہ پالیسی نظر آ رہی ہے، انڈیا کی پروپیگنڈا پالیسی کے اگینسٹ۔ موضوع ہیں یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ آپ کی نظر میں یہ خطاب کیسا تھا یا مزید کچھ اور ہونا چاہیے تھا؟ میرا خیال خطاب تو ایک قوم کا مورائل بلند کرنے کے لیے سارے بیسک اس کی تھیم یہی تھی، یونٹی کی کال دی انہوں نے کہ اکٹھا ہونا چاہیے ہمیں، اس مطلب قوم کو ایک ہونا چاہیے۔ پھر شاید انہوں نے کہا کہ ہر جمعے کو 12 سے 12:30 بجے سب اکٹھے ہوں گے، ہاں، جو جس جگہ ہے وہ نکلے گا باہر۔ یہ تو اچھی بات ہے ساری، یہ صحیح ہے، لیکن اب پتہ نہیں اس میں جو یونٹی ہے اس میں کیا اپوزیشن بھی شامل ہے اس میں قوم کے یا نہیں؟ قوم میں تو اپوزیشن آتی ہے نظامی صاحب، آتی ہے۔ یہ اب آپ اتنی معصومیت مجھے سے اس کی تھوڑا سا شور نہیں ہوں میں کہ ان کے خطاب سے عین پہلے میں وہ علامہ اسحاق انسٹیٹیوٹ میں وہ کوئی جی سوابی میں خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن والے تو ایک ہی کام ہے لگا ہوئے کہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ کیا تھا، انہوں نے کہا مقصد پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا، مقصد کے لیے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ این آر او پر ان کا یہ این آر او کا دوبارہ انہوں نے ذکر کیا کہ جی وہ این آر او، اور میرے نظریاتی یہ ہے کہ میرا ویژن ہے کہ میں نے نہیں دینا، یہ ٹھیک ہے بات، لیکن کیا اپوزیشن کا استقبال تو یہ رہتا ہے کہ ہم این آر او مانگ ہی نہیں رہے کوئی؟ اس کا مقصد کیا تھا اس بات کا کہ مقصد پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا، مقصد کے لیے، ویژن کے لیے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا مراد ہے۔ آیا انہوں نے کشمیر کے بارے میں کہا تھا یا جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات کے بارے میں کہا تھا یا اپوزیشن کے بارے میں کہا تھا؟ ٹھیک، اب ٹرمپ اور مودی کی ملاقات نظامی صاحب، اور اس میں ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر سے کہا کہ آپ یہ کشمیر کا معاملہ دیکھیں نا، یہ جو مودی کی عیاری ہے ایک تو واضح ہے اس میں، دوسرے ہے کہ ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ، مثلا ان کا یہ ایک نظریہ ہے یا ان کا سٹینڈ ہے رادر جو جس طرح خان کہ جی ہم نے ملٹی لیٹرل فورم پہ نہیں جانا، یعنی یو این وغیرہ پہ اس کو نہیں مانتے، ہم نے ثالثی قبول کر دی، اور انہوں نے ٹرمپ صاحب کہہ دیا کہ جی بڑی شکریہ آپ کا، جب آپ کی ضرورت ہوگی آپ کو بتا دیں گے۔ بھارت اور پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں، ہم اس طرح ایک بات ہے انہوں نے مانا کہ یہ کشمیر ایک تنازع ہے، یا یہ یہاں پہ ڈکلیئرڈ ہو گیا، مودی صاحب مان گئے کہ متنازع علاقہ ہے، متنازع ہے لیکن تنازع ہے، لیکن وہ تنازع کو جب وہ کہتے ہیں ان کی ڈیفینیشن ہی اور ہے، جس طرح وہ خباثت کا مظاہرہ کیا ان کے وزیر دفاع نے کہ وہ اب تنازع بات چیت ہوگی آزاد کشمیر کے اوپر، وہ اور طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے فرمایا کہ کشمیر میں معاملات حالات نارمل ہیں، پھر کرفیو کیوں ہے؟ پھر راہول گاندھی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اور انہیں وہیں سے واپس کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ دیگر جو رہنما غلام نبی آزاد، میں نے تو یہ بھی سنی انکنفرمڈ رپورٹ کہ اس ماہ کے آخر میں وہ 29 کو غالباً سری لنکا ایئرپورٹ ہی بند کر رہے ہیں۔ اب اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن نظامی صاحب اگر کشمیر میں حالات نارمل ہیں، کیا ٹرمپ اتنے معصوم ہیں یا اتنے نابلد ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ وہ ٹرمپ جو ہے ان کی اپنے نیو یارک ٹائمز سے خاص طور پر لڑائی رہتی ہے، اور باقی میڈیا سے بھی، آج تو انہوں نے فاکس نیوز پہ بھی برسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہے 50% سے بھی، اور ڈیموکریٹس کی زیادہ ہے بائیڈن وغیرہ۔ ان کو وہ نیو یارک ٹائمز ہی پڑھ لیں، اگر پڑھتے ہوں گے ضرور، جی بالکل پڑھتے ہیں، ان کو اطلاعات بھی ہوں گی، وہ اخبار سے تھوڑی دنیا کی واحد سپر پاور کا صدر جو ہے اس کے پاس پوری رپورٹ ہے، تو یہ کہنا کہ جی وہاں پہ حالات نارمل ہیں، وہ مودی صاحب جو ہے ان کو ماموں بنا لیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ دو طرفہ مذاکرات پاکستان نے جب بھی ماضی میں کوشش کی، بھارت نے راہ فرار اختیار کی، ایٹ لیسٹ اب بھارت امریکہ کے سامنے اور دیگر فورمز پہ جا کے یہ مان تو رہا ہے کہ ہم دو طرفہ بات کر سکتے ہیں۔ بھائی لیکن کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ انہوں نے کو بات کرنی ہے، کس مسئلے پہ بات کریں؟ عمران خان نے تو خود کہا کہ
کیسے بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ہاں عملی طور پہ تو بالآخر ہمیں ڈپلومیٹک ذرائع سے اس معاملے کو حل کر رہے ہیں نا. نظامی صاحب بھی طور پہ تو جنگ بھی ہو تو تب بھی ڈپلومیسی کے دروازے بند نہیں ہوتے, بات چیت کا تو کوئی نہ کوئی راستہ کھلا ہی رہتا ہے, اور بات وہی ہے کہ آپ کو آنا پڑے گا, میز پہ آنا پڑے گا. ایک اور پہلو عمران خان صاحب کی تقریر کا, انہوں نے اسلامی ممالک کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ جو اسلامی ممالک اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں کل وہ ساتھ ہوں گے. لیکن کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ یہ جذباتی قوم ہے اور پاکستانی جذبات میں آ کے بیانات دے دیتے ہیں. امارات کشمیر کے موقف پہ ہمارا حامی ہے, اگر حامی ہے تو پاکستان کم از کم مودی صاحب کا ایوارڈ دلوانے کا فیصلہ واپس نہیں کر سکتا تھا, ٹائم ہی آگے کروا دیتا. یہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, حضرت شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. اتوار کے روز انہوں نے 2 خطاب کیے. جی, خانے وال میں انہوں نے کہا کہ حامی ہے ہمارا. ملتان میں انہوں نے کہا کہ جی میں جا کے ان سے بات کروں گا, ان کو سمجھاؤں گا, بتاؤں گا کہ مسئلہ کشمیر کا ہے. بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے, لیکن ان کے کاروباری اور اقتصادی مفادات جو ہیں جی وہ بہت زیادہ ہیں عرب ممالک کے. اور ٹھیک ہے یہ جذباتی ہے قوم, ہم ایک پین اسلامزم کی اس میں پلے, لیکن میں تو جتنے بھی عرب ملکوں میں گیا ہوں وہاں پہلے وہ کہتے ہیں ہم عرب ہیں پھر مسلمان ہیں, اور ان کے جو مفادات ہیں وہ آڑے آتے ہیں, مالی مفادات. دیکھیں پھر بات یہی ہے, ہم اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے کہ بھارت ایک بہت بڑی اکانومی ہے. G7 میں بھی وہ جو ایک خاص کمیٹی میں گئے ہوئے جی جی بالکل گئے ہوئے مودی صاحب, پرماننٹ ابھی تو نہیں ہے وہ اس کے. ہاں لیکن دیکھیں نا اکانومی ہے, G20 اس کا میں سائز بہت بڑا ہے, اس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے, جی اس کی ڈیمانڈ مثلا UAE ان کا تیسرا بڑا آئل سپلائر ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کے پاس بندے بہت ہیں, 1 ارب سے زیادہ آبادی. جی انڈیا کے جو سٹیز وہاں کام کر رہے ہیں ان کی تعداد پاکستان سے کہیں زیادہ. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ سارا مسلمان ایک ہیں, اور وہ کیوں نہیں ہو جاتے ایک, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں نا, یہ تو وہی نا UAE, جی جی آپ سعودی عربیہ پہ آ جائیں. سعودی عربیہ نے بھی ہمیں 2 ارب شاید دیے ہیں, جی یا 3 ارب ڈالر دیے ہیں, اس کے علاوہ تیل دیا ڈیفالٹ پہ. جی 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 ہماری وہاں فوج لمیٹڈ نمبر جی جی موجود ہے, لیکن کامبیٹ میں نہیں ہے, حرمین شریفین کے تقدس اور اس کی سیکیورٹی کے لیے. سیکورٹی کے لیے موجود ہے. اب جو بحرین نے بھی تو اعلیٰ ترین ایوارڈ دیے, وہ کیوں بول رہے ہیں؟ نظامی صاحب یہ میں آپ بحرین جو ہے جی وہ سعودی عربیہ کی مرضی کے بغیر دیا انہوں نے ایوارڈ. آبویسلی دیکھیں یہ سارا جو نیکسز ہے یہ تو بالکل ساتھ ہوں گے, لیکن میرا ابھی جو رامکو سے 70 ارب ڈالر کا معاہدہ ہوا ہے جی بالکل بالکل ایسے, لیکن ہم یہ روتے تو ہیں بڑا کہ جی یہ ہو گیا, دعائی دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ کین بیگرز بی چوزرز. عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات نظامی کہی. صاحب آپ نے بھی بڑی زبردست بات کی, لیکن میرا سوال یہ ہے, عمران خان صاحب نے مذہبی حوالے بھی دیے ہیں اپنی اسپیچ میں. تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے, ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے جو آباء و اجداد تھے, جو ہمارے پرکھوں کی روایت تھی, وہ کبھی بھی اسباب مال نہیں رہی. اگر جہاد ہے تو پھر وہ اس میں کنفیوز نہیں ہے. آپ تو آواز دے رہے ہیں نا, میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں. جی لیکن خان صاحب نے بڑی ٹھیک بات کہی. لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں قرضے نہیں لوں گا. لیکن جب انہوں نے حالات دیکھے تو ان کو ہی ہیڈ ٹو ایٹ ہز ورڈز, کیونکہ پاکستان کا خزانہ خالی تھا. اب انہوں نے جو ہے UAE نے ہمیں 2 ارب جی ڈالر دیے, محسن بھی ہے UAE, سعودی عربیہ کا بھی میں نے ذکر کیا. اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پیسے دے دیے بس, آپ فارغ ہیں. اچھا That's about it. IMF کی آپ نے بات کر لی. Beggars can't be choosers. اب بات حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ جو IMF کا پروگرام ہے اس کو آج ایک میڈیا میں خبر ہے, پتہ نہیں انگریزی اخبار نے خبر چھاپا ہے کہ IMF کے پروگرام پہ امپلیمنٹیشن پوری نہیں ہو رہی IMF کے مطابق. جی جی ان کے ڈیمانڈز اور ان کو اور مزید بجٹ لانا پڑے گا اور مزید سختیاں اور ابتلا پاکستان پہ نازل کی جائے. جی ٹھیک. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ہمارے ساتھ جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج بڑا زبردست
قوم سے خطاب کیا عمران خان صاحب نے. آپ کے نزدیک اس کا بنیادی میسج کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے پوری قوم کے جذبات احساسات کی ترجمانی کی ہے اور میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ ہم کسی بھی حد تک کشمیریوں کے حقوق کے حصول کے لیے جانے کے لیے تیار ہے اور دنیا کشمیریوں کا ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی. پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت جو ہے ہر لمحہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر فورم پہ یک زبان ہو کر اس بیانیے کو آگے بڑھائے گی اور فوج ہر طرح کی ہندوستان کی شرارت کو بھرپور انداز سے مؤثر انداز سے جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ اگر بات جنگ تک جاتی ہے تو پھر صرف پاکستان یا یہ خطہ ہی نہیں، اس کے اثرات جو ہے پوری دنیا تک پہنچیں گے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے قوم کو جو یونائٹڈ رہنے کے لیے ایک یکجا موقف اختیار کرنے کے حوالے سے اور پھر کشمیریوں کے ساتھ نیشنل سالیڈیرٹی ڈے ہفتے میں ایک دن پاکستان کے ہر طبقہ فکر کے عوام کو اکٹھا کر کے یک زبان ہو کر اس کشمیری بیانیے کو پروموٹ کرنے کا جو ایک روڈ میپ دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات جو کہی ہے کہ میں کشمیر کا سفیر بھی ہوں اور کشمیریوں کا جو اصول اور سچ پہ مبنی موقف ہے اس کو نہ صرف ہم دنیا بھر میں ہائی لائٹ کریں گے بلکہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام اور تمام وہ انٹرنیشنل بیسٹ پاسبل آپشنز جو ہے وہ ہم یوٹیلائز اور ایکسرسائز کریں گے. یہ محترمہ دیکھیں، یہ خان صاحب نے ایک اور کہا کہ آخری حد تک جانے کو تیار ہیں. آپ نے بھی کہا اس کی مراد یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی یا اگر ہمارے پر یہ مراد ہے کہ جنگ ٹھونسی ہوئی تو ہم بھارت کو جواب دیں گے اس کا اس کی زبان میں. اس کے علاوہ آج اسٹریٹ فور کی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان نیوکلیر ویپن بھی ہیں اور ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن بھی ہیں. دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے مودی کی، بڑی عیاری کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ جب آپ کی ضرورت ہوگی تو کر لیں گے، فی الحال تو ہم ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں بات چیت کر سکتے ہیں. یہ تو ایک قسم کا ٹالنے والی بات ہوئی. پھر یہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کشمیر کے حالات جو ہیں اور ٹھیک ہیں. تو یہ اس صورت حال میں تو لگتا ہے کہ ہمیں بہت، جیسے خان صاحب نے کہا، بڑی طویل جدوجہد لڑنی پڑے گی. دیکھیں، مودی جو ہے وہ اس کی مکارانہ چالیں جو ہیں اور یار قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. وہ دنیا کی آنکھوں میں جس طرح دھول جھونکتا رہا اور جس طرح دنیا کو گمراہ کرتا رہا اور ایک یک طرفہ بیانیے سے گزشتہ 5 سال سے زائد عرصہ جو ہماری حکومت میں آنے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ون سائیڈڈ نیریٹو چل رہا تھا جس میں کشمیریوں کو ایک اسلامک ریڈیکلائزیشن اور اسلامک ٹیررزم کا نام دے کے دنیا کے سامنے اس کاز کو ڈیمیج کرنے کی جو اس نے سازش کی وہ اپنا بیانیہ دنیا میں بیچتا رہا. اب حکومت پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم دنیا کو جو اصل حقائق ہیں ان سے آگاہ کریں گے. ہم مظلوم کشمیریوں کی داستان دنیا کے سامنے بیان کریں گے اور مودی کی یہ جو ہتھ کنڈے اور چالیں ہیں ان کو بے نقاب کریں گے. تو آج وقتی طور پہ اگر دنیا کو وہ ورگلاتا ہے یا اس طرح کی جو آپ نے گفتگو کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا دنیا کے ساتھ استادی دکھاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک استادی کا ایک فارمولہ ہے کہ آپ انگیج بھی کریں لیکن ایشو سے توجہ بھی ہٹائیں. لیکن یہ وہ بھول رہا ہے کہ یہ اب ایشو دبنے والا نہیں ہے، اس طرح اس پہ مٹی نہیں ڈالی جا سکتی، اس ایشو کو اس انداز سے
دنیا کی نظروں سے اجل نہیں کیا جا سکتا، میڈیا کی نظروں سے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. تو یہ سارے وہ زمینی حقائق ہیں جو مودی کی صرف ڈرامہ بازی اور اداکاری سے ابھی ختم نہیں ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ قومی مفاد ہے اور اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے آج بھی الزام عائد کیا کہ آصف زرداری کو قتل کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، میڈیکلی ان کو جو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا اور وہ مریض بھی ہیں. جب اس طرح کے بیانات آئیں گے، اپوزیشن آپ لوگ گتھم گتھا ہوں گے، پھر تو تاثر یہی آتا ہے کہ قومی مفاد کی جگہ سیاسی مفاد سر فہرست ہے دونوں جانب سے. دیکھیں، آصف زرداری صاحب نہ وزیر اعظم پاکستان کی قید میں ہیں، وہ قانون کی گرفت میں ہیں، اور جو قانون کی گرفت میں ہوتا ہے قانون کے تحت ہی ان کو ریلیف دینے کے طریقہ کار موجود ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب قانون کی عدالت میں ان قانونی رستوں کو تلاش کر کے ریلیف کے لیے اپنا لائے عمل طے کریں. حکومت کسی جگہ نہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے نہ رکھنے ڈال رہی ہے. صرف یہی بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور قوم اب جان چکی ہے کہ قوم کا درد، پاکستان کا مفاد اور ذاتی درد جو ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کر لیں. جہاں آپ کی ذات کا مفاد اور ذاتی درد ہے اس کو قوم کے بیانیے اور درد کے ساتھ نہ جوڑیں. اور جو عدالتوں کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیسز نہ تو عمران خان صاحب نے اور نہ پاکستان تحریک انصاف نے بنائے ہیں. یہ 2014 سے یہ تمام جعلی بینک اکاؤنٹس اور پی ٹی یو کا سلسلہ نون لیگ کی حکومت سے شروع ہوا ہے. عمران خان صاحب اور اس حکومت نے صرف یہ کیا ہے کہ قانون کو طاقت دی ہے اور اس کو آزاد کر دیا، داروں کو باختیار بنا دیا اور اس کو یہ انڈیپینڈنٹلی قانون کے تابع ہر شخص کو کرنے کے لیے ایک یونیفارم میکنزم اور فیسیلیٹیشن کی ہے. تو اس کے علاوہ عدالتیں آزاد ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت پہ الزام لگانے کی بجائے اگر وہ عدالت سے ان کی صحت کے حوالے سے کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں تو عدالت میں درخواست دیں. حکومت جو ہے غالباً دی اور انہوں نے درخواست جی عدالت میں جائے اور عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. اچھا محترمہ، یہ مجھے بتائیں ایک آخری سوال آپ سے کہ خان صاحب نے میڈیا کی بھی تعریف کی ہے. اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا میڈیا کا رول بڑا مثبت ہے. میڈیا اتنا مثبت رول ادا کر رہا ہے تو اس کی کوئی تھوڑی سی ذرا ان کے زخموں میں پھا رکھیں. میڈیا کو شکایت ہے کہ ان کو عام طور پہ یہ ہے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں سی پی جی وغیرہ انہوں نے بھی باتیں کہی ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ وزیر اطلاعات ہیں یعنی مشیر اطلاعات کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ کرتا دھرتا ہیں آپ میڈیا کی. تو اس طرف بھی کو ان کے زخموں میں پھا رکھیں. دوسری طرف کارکنوں کے کئی مہینوں کی تنخواہیں انہوں نے نیچے رکھی ہوئی ہیں میڈیا مالکان نے کی اکثریت نے. ساروں نہیں، ہمارے نہیں ایسی بات، اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سارے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کی تنخواہیں بھی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا بھی کوئی مداوع کریں. نظامی صاحب بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. ایک میں سرجن ہوتے ہوئے زخم بھرنا، مرہم پٹی کرنا اور ان زخموں کی ہیلنگ کرنا میرے پروفیشنل سکلز ہیں، لیکن ایک زخم ہے جو فیبریکیٹڈ ہوتا ہے اور اس زخم کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن میڈیکو لیگل جب بورڈ بنتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ انجریز ہیں، خود ساختہ زخم ہے. تو ایک تو ریئل زخم جو ہے ان پہ میں نے انشاءاللہ مرہم رکھے بھی ہیں اور آگے بھی رکھوں گی، اور میری ذمہ داری ہے کہ میڈیا کے اندر جہاں کہیں پہ بھی مسائل ہیں اس کا تدارک ہو. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جہاں یہ مطلب انجینئرڈ قسم کے وونڈز ہیں اور فیبریکیٹڈ وونڈز ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جو ان حالات میں پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے اور وہ کس کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے اور اس کے پاس پردہ عزائم کیا ہے. وہ بھی آپ جیسے محب وطن میڈیا میں بیٹھے لوگ جو ہیں یقیناً ان حقائق کو جانتے ہیں. اسی بات جو آپ نے اشارہ کیا، جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں. دیکھیں آپ کا جو میڈیا کے ورکرز کی تنخواہیں ہیں، میڈیا کی جاب انسیکیورٹی ہے،
मीडिया मालकान के अपनी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इस पे हमें सर जोड़ के बैठना है और पीबीए को भी और एपीएनएस को भी और सीपीएनई को भी हम इसी महीने जो कमिंग मंथ है उसमें बैठ के वन बाय वन सोल्यूशन सितंबर में यानी कह रही हैं। जी जी नहीं देखिए उनकी चैलेंजेस जो है जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे वर्कर्स के मसाइल का जी, जी। तदारक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा चैलेंजेस हैं जी जी सही और है। उन चैलेंजेस को बैठ के निगोशिएशन से ही बहुत हल अच्छी किया बात जा की। सकता है। तसादम किसी मसले का हल नहीं है। बिल्कुल बहुत ठीक है। अच्छी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और एक तरह से निज़ामी बॉडीज़ हैं उनको दावत भी इन्होंने दे दी है कि अगले महीने हम बैठ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। निज़ामी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया दस्तगीर साहब आपका। निज़ामी साहब, ये जो डॉक्टर साहिबा ब्रेक से पहले बता रही थी और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कौम को इकट्ठा होने की बात की, तो अब हुकूमती वज़ीरों से भी लग रहा है कि जो कौम है, जो यूनिटी है, उसमें अपोजिशन को भी दावत दी जा रही है। क्यों खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। ये आज के ख़ताब के बारे में आपका क्या मजमूई तअस्सुर है? जी, अगर माजरत हो तो मैं अंग्रेज़ी इस्तेमाल कर लूँ कि जी। प्राइम मिनिस्टर का जो ख़ताब था उसने ये बात कम अज़ कम मुझ पर तो वाज़े कर दी है कि एब्सोलूट क्लूलेसनेस है कि हमने ये जो कश्मीर को हिंदुस्तान ने एनेक्स किया है उसके बारे में हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। मैं जब पार्लियामान में भी जो हुआ जॉइंट सेशन, उसमें हमारी तवक्को थी कि वो कोई हमें डिप्लोमेटिक रोड मैप देंगे, कोई ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया का रोड मैप देंगे, कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को आउटरीच करने का रोड मैप देंगे, कोई लीगल रोड मैप देंगे, कोई डोमेस्टिक पॉलिटिकल रोड मैप जिसकी तरफ इशारा किया आपने कि भी कोई डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिलिएशन भी होनी चाहिए जब हमने हिंदुस्तान से लड़ना है। लेकिन आज भी उन्होंने एक अजीब व गरीब सा भाषण दिया है और जो यूनिटी की जो है डिमांड और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान में बड़ी पुरानी है। लेकिन हमें तो एक पाकिस्तान को 1971 के जब ब्रेकअप हुआ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का, उसके बाद का सबसे संजीदा और गंभीर सफारती और इंटरनेशनल चैलेंज सिक्योरिटी का पाकिस्तान को दरपेश है। और उसमें जो है वो रियासत मदीना की कहानियों से तो मामला नहीं चलेगा ना जी। आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, और सवाई ये कि वो हिंट सब देते हैं जो कि मेरे ख्याल में इररिस्पॉन्सिबल हैं कि जी न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो तरकश है वो तीरों से बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, और आज के जो वज़ीर आज़म का ख़ताब था उसमें भी यही नज़र आया। देखिए ना, मैं फिर अंग्रेज़ी इस्तेमाल करूँगा। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होती है न्यूक्लियर जो है, चाहे वो भारत करे या पाकिस्तान करे, जिसको मैड कहते हैं, मुखफ़फ़ उसका ही है, पागल पानी नहीं के एक किस्म का। ये तो अपनी जगह पे बात, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि आप 12 से 12:30 हर जुमे को बाहर निकल आएँ। किस लिए निकल आएँ, क्या करें, ये कोई उन्होंने रोड मैप तो नहीं बताया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो उससे पहले ख़िताब किया वहाँ उन्होंने कहा जी आप एनआरओ मांग रहे हैं, तो ना कोई ये कहा कि आपसे कोई हुकूमत अपोजिशन को ऑन बोर्ड लाने के लिए वो कमेटी बना देती है, कोई किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव होता, वो तो नज़र नहीं आया मुझे कम अज़ कम। तो ये किस तरीके, मतलब ये मोडेलिटीज़ क्या हैं बिलखुसूस पस मंज़र पे कि देखा आपने, उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामी दुनिया जो है उसको हम ऑन बोर्ड ले आएंगे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा हैं, वो मुल्तान जंग वो कहते हैं वहाँ खानेवाल में कहते हैं कि जी वो हमारे साथ है। यूएई मुल्तान जाए, कहते हैं कि मैं उनको कायल करने की कोशिश करूँगा। यूएई ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, तोपों की सलामी दी। सऊदी अरब का जो सरोगेट मुल्क है उन्होंने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। तो बहरीन ने दिया, उसके कहने पे यही मैं नाम भूल गया। अच्छा कि आप तो मजमूई तौर पर तो कोई कन्फ्यूजन ज़्यादा लगती है, और ये इतने बड़े क्राइसिस में कोई कॉन्क्रीट स्टेप सामने नज़र नहीं आ रहा। और लेकिन आप ये भी बताएं कि होना क्या चाहिए इस वक्त।
لیکن نظامی صاحب کھانے وال میں بیٹھ کے تو ڈپلومیسی نہیں ہوگی نا. آپ کو تو نیو یارک میں ہونا چاہیے, آپ کو جنیوا ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہونا چاہیے, آپ کو تو چاہے جس طرح بھی رسپانس آئے ان جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے پاس جا کر بات کرنی چاہیے. آخر OIC کا ایک کانٹیکٹ گروپ ہے جس کو شاہ صاحب نے 2 ہفتے پہلے جب ان کو واپس آنا پڑا حج سے تو انہوں نے کنوین کیا تھا, لیکن اس کے بعد سے ہم نے کانٹیکٹ گروپ کی بھی کوئی بات نہیں سنی. میں پھر کہتا ہوں کہ ایک سنجیدہ ترین معاملہ ہے کہ 72 سال سے جس کے اوپر پاکستان اپنے سٹینس پر کھڑا تھا, ہندوستان نے ایک صبح میں آ کر کہا جی ہم تو اس کو ہضم کر رہے ہیں اور یہ ہمارا حصہ ہے. اس کے بارے میں جو رسپانس ہے, میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک ظاہر اوور نائٹ تو حل نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ہمیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ میں پھر کہوں کہ ایبسولوٹ کلو لیسنس ہے کہ جی وہ ایک طرف انہوں نے کہا جی ہم ICG جائیں گے. ICG کی کیا تیاری کی ہے, کس پر کیا سوچ بچار کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو اپروچ کرنا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں صرف جو ہے وہ یا تو کھانے وال بھاشن نظر آ رہے ہیں یا ثوابی بھاشن نظر آ رہے ہیں وزیر اعظم کے. ہمیں کوئی اس کے اوپر سنجیدہ پیش رفت, سوچ, روڈ میپ نظر نہیں آ رہا. اور اس معاملے میں پھر کہوں گا کہ ڈومیسٹک پولیٹیکل جو آپ نے کنسیلیشن ہے اس کو بھی آپ نے بالکل نظر انداز کیا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ ہر چیز کو NRO کا نام دے کے اس کو جھٹک کر باہر پھینکا جا سکتا ہے. دا پوائنٹ از کہ اگر ہم نے متحد ہو کر چلنا ہے تو پھر ہمیں بہرحال پارلیمان میں ایک طرف تو اپوزیشن نے پوری طرح یونٹی کی آفر کی اور دکھایا بھی جب ہم نے ایک جوائنٹ ریزولوشن کیا, اس کے بعد سے ایک میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, اس میں کوئی سنجیدہ بات نہیں ہوئی, 4 گھنٹے وہاں ملتے رہے. دا پوائنٹ از کہ ہمیں جو جس طرح پلوامہ کے بعد جب ہندوستان نے بالا کوٹ پر حملہ کیا اور باقاعدہ طور پر تمام اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو مدعو کیا گیا, آرمی چیف اس میں تشریف لائے, انہوں نے ہمیں بریفنگ دی. اس میں بھی میں آپ کو یاد کرا دوں نظامی صاحب, عمران خان صاحب نے آنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ شاید انہیں یہ خوف تھا کہ اپوزیشن سے ہاتھ ملانے سے خدا جانے کیا ہو جائے گا. تو جو اس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں ایسے نازک ترین حالات میں بھی, ان سے کوئی امید تو نظر نہیں آ رہی کہ کشمیر کے معاملے میں پیش رفت ہوگی. اب آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہر جمعے پروٹیسٹ کرنا جو ہے پھر انگریزی آ جائے گی کہ it's preaching to the choir. پاکستان میں تو آلریڈی کشمیر کے بارے میں مکمل اتحاد اور اتفاق اور جو کنسنسس ہے وہ موجود ہے. لڑائی تو برسلز میں, لنڈن میں, نیو یارک میں, جاپان میں, وہاں لڑنی ہے جا کے, تو وہاں جو ہے وہاں ہمیں کوئی جو ہے وہ بجائے یہ کہ میں پھر کہوں گا کہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ دنیا کے کیپٹلز میں جاتے ہوئے نظر آئیں, وہ کھانے وال میں خطاب کریں اور دوسرے ممالک کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں جو کہ غیر ذمہ دارانہ ہے. وزیر خارجہ کا بھی تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کے 2 کشتیوں میں پیر ہے, ایک طرف وزیر خارجہ ہیں, دوسری طرف وہ ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسی نہیں اپنی چھوڑنا چاہتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا. وہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ بولتے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ جو لانگ آن ٹاک شارٹ آن ایکشن یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. نہیں جی, ہے ہی صرف ایکشن, شارٹ نہیں, ایکشن تو نظر ہی نہیں آیا نا, سوائے یہ کہ ایک چائنا کا ٹرپ جو انہوں نے کیا اس واقعے کے بعد, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ 16 تاریخ کو ہوئی تھی, اب اس کو 10 دن ہو گئے ہیں, کوئی اب کلو نہیں ہے کہ اس کے بعد کس طرح آگے چلنا ہے. کون سے ملک جو ہیں ہمیں اس معاملے میں سپورٹ کریں گے, کیا UN سیکیورٹی کاؤنسل اس کو اوپن میٹنگ میں ڈسکس بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا, کس قسم کا ریزولوشن آئے گا. یہاں اس حکومت کی طرف سے وہ یہی ہے کہ جی ثوابی بیٹھ کے قوم کو ہی بھاشن دے دیں گے, کھانے وال بیٹھ کے قوم کو ہی بھاشن دیں گے, لیکن جہاں پیش رفت ہونی ہے وہاں ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور ہندوستان دوسری طرف جو ہے LOC پہ کانسٹنٹلی ایسکیلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ بڑا پریشان کن معاملہ ہے, اور یہ وہ ایشو ہے جس کی بات کرنی چاہیے تھی آج وزیر اعظم کو بھی کہ اصل جو ڈینجر ہے وہ وہاں سے اٹھ رہا ہے کہ اگر ہندوستان مستقل ایسکیلیٹ کرے گا ان ٹرمز آف ویپنز, ان ٹرمز آف بامبس, تو پھر پاکستان کی طرف سے جو ریٹیلیشن ہوگی وہاں اس وقت خطرہ ہے جنگ ہونے کا. یہ دنیا کو بتانا چاہیے. اچھا صغیر صاحب, ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ مودی صاحب کو ہمارے 2 جو قریب ترین دوست بتائے جاتے تھے, مثلا UAE کے ہائیسٹ ایوارڈ دیا گیا, بحرین جو کہ سروگیٹ ہے سعودی عربیہ کا, ادھر ہائیسٹ ایوارڈ دیا گیا, توپوں کی سلامی اور بڑی IP ریٹ. دوسری طرف ٹرمپ کو
मोदी ने बड़ी टका सा जवाब दिया कि भाई हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है, जब आप ज़रूरत पड़ी तो मतलब ये किस्म का उसने एक सुपर पावर को स्नब किया, उसकी ये मतलब है कि वो इतना कॉन्फिडेंट है जो कुछ उसने किया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये किस तरफ क्या रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कामयाब है? कि जी सर। जी एब्सोल्यूट क्लूलेसनेस और डिजास्टर है। मैं तो 25 जुलाई से वो वर्ल्ड कप ढूंढ रहा हूं जिसका जिक्र वजीर आजम ने वाशिंगटन वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट किया था कि मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। ये वर्ल्ड कप जीत कर आए कि हिंदुस्तान ने कश्मीर पर अपना कब्जा जो है वो मुकम्मल कर लिया है, और ये वर्ल्ड कप जीत कर आए कि हमारे दोस्त जो हैं, चाहे ठीक है वो उनका अवार्ड देना उनका इस्तेकाक है, लेकिन ऐसे टाइम पे जब कश्मीर के लोग जो हैं वो कैद हैं, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, उनकी जबान बंद कर दी गई है, उनका दुनिया से राब्ता तोड़ दिया गया है, खुदा जाने वो किस किस्म का जो है वहां रिप्रेशन हो रही है, ऐसे टाइम पे हमारे दोस्तों की तरफ से इस तरह के अवार्ड दिए जाने जो हैं, ये वर्ल्ड कप जीता है इमरान खान साहब ने। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है इस हुकूमत की क्लूलेसनेस की वजह से और इस वजह से कि जो नवाज शरीफ ने पिछले 5 साल में चाइना और रशिया की तरफ जो पिवट किया था, उस पिवट की वजह से पाकिस्तान के पास एक स्पेस क्रिएट हुआ था डिप्लोमेटिक मूवमेंट का। हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने, वहां भी जो है वो 4 दुनिया की न्यूक्लियर ताकतें जो है पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना मौजूद हैं। वो जो स्पेस था वो इस हुकूमत ने यकमुश्त जब वापस पिवट किया है, अमेरिका और अमेरिका के हवारी जो है, हमें याद रखना चाहिए निजाम साहब कि यूएई और सऊदी अरब अमेरिका के जो करीब 3 हवारी उनमें शामिल हैं, तो वो जब पिवट बैक हुआ है पाकिस्तान का, तो वो जो डिप्लोमेटिक स्पेस क्रिएट हुआ था चाइना और रशिया की तरफ रुजू करने से, वो स्पेस खत्म हो गया और फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स हो गई। क्योंकि ट्रंप साहब ने, देखिए उन्होंने कल जो है वो जब बल्कि आज सुबह मैं पढ़ के सुना देता हूं, उन्होंने कहा वहां मोदी के साथ कि वी स्पोक लास्ट नाइट अबाउट कश्मीर, पीएम मोदी रियली फील्स ही हैज इट अंडर कंट्रोल। ये ट्रंप साहब के अल्फाज हैं। दे स्पीक विद पाकिस्तान एंड आई एम श्योर दे विल बी एबल टू डू समथिंग दैट विल बी वेरी गुड। दे विल बी एबल, दे का मतलब है हिंदुस्तान। ट्रंप ने वो जो सालसी की बात पता नहीं किस पैराए में की थी, आज सुबह का जो उनका कमेंट है बियारिट्स में फ्रांस में जहां उनकी मुलाकात हुई मोदी से, उन्होंने अपने कमेंट से वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान नहीं कर रहा है जो करना है, हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत मतलब है कि ये एक किस्म का फेथ कंपनी हो गया ना जी, उन्होंने पेश कर दिया फेथ कंपनी, हम नहीं समझते। एब्सोल्युटली जी। और देखिए ना आज जब उसी जी 2 मिनट बाद जो है जब मोदी ने बात की, उन्होंने बार बार हर दफा कहा पाकिस्तान के साथ हमारे बायलैटरल इश्यूज हैं, उन्होंने ये कहा एंड वी डोंट वांट टू बॉदर अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्कों को कष्ट नहीं करवाएंगे, उन्होंने हिंदी जबान इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो ट्रंप ने भी कह दिया जी कि हिंदुस्तान डील कर रहा है, वो डील कर लेगा। मोदी साहब ने कहा जी बायलैटरल इशू है, हम डील कर लेंगे। तो वो जो वर्ल्ड कप था ना सालसी का, वो अभी तक तो कहीं हवा में ही है, नजर नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद। आमिर साहब, ये तो मोदी साहब ने कहा कि दूसरे मुल्कों को जहमत नहीं देंगे, 2 तरफा बात करेंगे। एक और बात उन्होंने की, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को बयान दिया को पैगाम दिया है कि गुर्बत के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ निज़ामी साहब दोनों ममालिक के तल्ख़ हैं। पाकिस्तान में भी गुर्बत है, लोग कसम पुरसी का हाल हैं, लेकिन भारत के अंदर एक कैमोफ्लैज जो बहुत बड़ी मईशत का है, उसमें तो हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ है। देखें कैमोफ्लैज नहीं है, मीडिया को थोड़ी हकीकत पसंदी का करना चाहिए। वहाँ यकीनन पाकिस्तान की मजमूई आबादी ज़्यादा करीब है, बिल्कुल ठीक, लेकिन वहाँ आबादी भी 1 अरब से ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ये बात जो है बंदर रखें। उनकी मिडिल क्लास है हमारी से बहुत बड़ी है, डिमांड कर्व है। इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट नज़र आती है वेस्ट को, अरब को जी आती है। हमें अपनी इकॉनमी को रिवाइव करना है, अगर हमने वाकई खड़ा होना है मजबूत इकॉनमी के ऊपर ही और मजबूत पाकिस्तान पे, मजबूत फॉरेन पॉलिसी। निजामी साहब, ये नहीं कि पाकिस्तान के जूतियों में दाल बांट रही हो और कहें जी हम इंटरनेशनली अपने बड़ा फतह कर रही, ये हमारी सबसे बुनियादी कमज़ोरी है। हम समझते हैं कि हमारी ताकत कुछ और है, असल ताकत जो है ना वो मुल्क की होती है, निजामी साहब। लेकिन अवाम और उसकी इकॉनमी। इंडिया बड़ी इकॉनमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंडिया के अवाम का जो हाल है, जितनी वो बड़ी इकॉनमी है उससे बुरा है। कुछ हक़ाइक़ अगर आप इजाज़त दें तो मैं बयान भी कर देता हूँ जो भारत के अंदर इस वक्त हो रहा है। खुदी को जिसके ख़िलाफ़ असल जंग करनी होगी, भारत की
آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس، یعنی 73 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کے پاس ٹوائلٹ کی بنیادی سہولت تک میسر نہیں ہے. جی ہاں، میں نے بھی وہ رپورٹ دیکھی ہے یار. اب بڑی افسوسناک بات سب سے زیادہ ان پڑھ بھارت میں لیکن واقعی وہاں غربت بھی زیادہ ہے، وہاں جہالت بھی زیادہ ہے. لیکن ہمیں تو اپنا گھر ٹھیک کرنا نا. اپنا گھر بالکل ٹھیک یہ کہہ کہ اگر ہم یہ ایک نیریٹو یہ بھی ہے نا، ان کا بہت برا حال ہے اس لیے جو ہمارا برا حال ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں، ایسا نیریٹو نہیں ہے، یہ کوئی ہے، جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن ان کا برا حال ہے اس لیے ہے کہ وہ بھی جو کچھ کی سپر پاور بننے کی طاقت ہے، وہ ان کی خواہش ہے، اور وہ بن جاتے ہیں اگر چائنا ان کو ویٹو کرنے والا نہ ہوتا تو وہ جو ان کی اپنا نیریٹو ہے، ہمیں تو اپنا کچھ تھوڑا ٹھیک کرنا ہے معاملات. لیکن پالیسی نظام ایئر انڈیا بڑا لاس میں جا رہا ہے جی، تو اس کا مطلب پی آئی اے ٹھیک جا رہا ہے. نہیں دیکھیں ان کی ریلوے پروفٹ میں ہے، ان کی ریلوے پروفٹ میں ہے، ہماری ریلوے نقصان میں ہے. بہت سی چیزیں میں جو آپ سے نقطۂ نظر جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک پالیسی یہاں پہ بھارت کی، اور پھر وہ آر ایس ایس کا جو نظریہ کی عمران خان صاحب بیان کرتے ہیں، وہ عمران خان صاحب اب یہاں بات گھمانے کے لیے 100% ٹھیک بات کی انہوں نے کہ جی وہاں پہ جو آر ایس ایس جو اور مودی جو ہے بچر آف گجرات جو ہے، لیکن اب وہ الیکٹڈ ہے، ہمیں کل کو ان سے بات تو کرنی پڑے گی. جی ٹھیک ہے نا جی. اور عمران خان صاحب نے اسلام کے بارے میں بھی بالکل صحیح بات کی جی کہ اسلام ایک ٹالرنٹ مذہب ہے. انہوں نے حضرت علی کا بھی حوالہ دیا جو درست طور پہ دیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا ان حقائق پہ. لیکن نظامی صاحب جو سیکولر اسٹیٹ ہے، دنیا کی جو جمہوریت ہے، اس میں سیکولر اسٹیٹس بھی اتنی بروٹل یا اتنی وحشیانہ یا اتنی اشتعال انگیز یا اتنی تشدد والی نہیں ہوا کرتی تھی جو کچھ انڈیا میں ہو چکا ہے. لیکن سیکولر اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہوتی جو انڈیا میں ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا الیکشن. ایگزیکٹلی. مسلمانوں کے علاوہ بی جے پی کے جو عیسائیوں سے کون سا کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ سکھوں کے اپنے معاملات ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی مائنورٹی سے کیسے سلوک کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب یہ تو خیر معاملات چل رہے ہیں، لیکن کچھ انٹرنل ذرا بات کر لیں. بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان کہ آصف زرداری کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بظاہر تو یہ بیان سنگین ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان آنا چاہیے تھا اگر میڈیکل سہولیات نہیں بھی مل رہی ہیں؟ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دینا. یہ وقت آ گیا ہے جو دستگیر صاحب نے بعض باتیں کہی نا وہ غور طلب ہیں. اپوزیشن سے خان صاحب کو ہاتھ ملانا پڑے گا اگر انہیں چلنا ہے با مقصد حکمرانی کرنی ہے، پاکستان کے لوگوں کی ویلفیئر میں کرنی. دوسری طرف جو احتساب کا عمل ہے اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے، لیکن وہ انتقام کا عمل نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک پارلیمنٹری ملٹی پارٹی ہے، کم از کم جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہو رہی ہے مل کے کوئی اوور سینگ بنائیں، نیب کے قانون میں مناسب تبدیلیاں لائیں، اور جن کے خلاف جنہوں نے لوٹا پاکستان کو ان کو ضرور کیفیت کردار تک پہنچائیں. نظامی صاحب یہ ایک اور پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی، جو میئر کراچی ہیں وسیم اختر صاحب، انہوں نے بڑے شکوے کیے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا حکومت کے حواری بھی ہیں صاحب. جی تو وہ دوسرے معنوں میں انڈائریکٹلی بلیک میل کر رہے تھے وفاقی حکومت کو. ایم کیو ایم کا تو یہ حال تھا جی کہ وہ سندھ میں حکومت کے اندر بھی تھی اور الطاف حسین کی کال پہ علیحدہ بھی ہو جاتے تھے. نہیں علیحدہ نہیں، احتجاج بھی کرتے. اربن سندھ کو لاک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں، جی میں نے وٹنس کیا نظام لاک ڈاؤن کر دیتے تھے ان کے حکم پہ. سب چینل جو ہیں ان کے حکم پر کورنش بجا لاتے تھے. اس وقت تو کوئی نہیں بولتا تھا. اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کی آپ نے بات کی ہے، یہ جو ایم کیو ایم پیغام دے رہی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مکھیاں مارنے کی دوا بھی نہیں ہے، یہ حالانکہ فنڈز نہیں ہیں. الطاف حسین مری ایم کیو ایم کہتی کہ نہیں ہے جی لیکن بلیک میلنگ کے ٹیکٹکس وہی ہیں. بلیک میلنگ کے ٹیکٹکس تو وہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی حلیف جماعتیں ہیں، مینگل صاحب ہیں، وہ بھی آئے دن کوئی نہ کوئی بات کر ہی دیتے ہیں. پھر سوابدیدی فنڈز ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. پارٹی کا ان کا حال ہے کہ ان کو کے پی سے آج کتنے پارلیمنٹری 9 پارلیمنٹری سیکٹری انہوں نے لگائے اور سارے کے پی سے لگائے ہیں. پھر یہ کہا تھا کہ کابینہ بڑی ہماری محدود ہوگی. ایک طرف تو بچت کا بھاشن دیا، حکومتی اخراجات تو نہیں کم ہوئے، اتنی بڑی کابینہ جی اور بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی. یہ چیلنجز خان صاحب کے لیے بڑھ سکتے ہیں ویسے اگر روایتی طریقہ کار انہوں نے نہ اپنایا تو، کیونکہ اپوزیشن سے بھی ہاتھ ملانا ہوگا، ان لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں فیسلیٹیٹ تو کچھ نہ کچھ تو کوئی بقائے بامی کو تلاش کرنا چاہیے. مڈل وے کوئی میں کوئی یہ نہیں کوئی کہے گا کہ جی میں ان کا چمچہ ہوں یا اس کا یہ ہوں لفافہ خور یہ وہ. جمہوریت جو ہے وہ ہے ہی اس کا نام کنسنسس.
بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آپ پروگرام سے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.